السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کلمات کو پڑھتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ لَيْلَةً لَكَ لِيَتَسَاءَلُوا أَحْسَنِ۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فراغ ذِكْرَكَ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي فراغ تَقْوِيمٍ۔ جی عصمت آرا جی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ فراغ بَيْنَهُمْ۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 فراغ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سمیت بمکرہن ارسلت متکئن سکین۔ جزاک اللہ۔ قالت أم أرضعي ألقي يم۔ جزاک اللہ۔ قومها بصلها السفينة خوت نملة۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الفعل الماضی المخاطب میں جمع مذکر کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو ورب ہم پڑھ رہے ہیں پاسٹ ٹینس کا، آج ہم اس میں سیکنڈ پرسن میسکولائن میں پلورل کے بارے میں جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمائر میں دیکھا ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ۔ متصلہ ایسی ضمائر ہوتی ہے جو سفکس ہوتی ہیں، اینڈ پر لگتی ہیں، اور ضمائر منفصلہ ایسی ضمائر ہوتی ہیں جو فریلی گھومتی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم فعل ماضی کی جو گردان ہے صرف الافعال سیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے صیغے کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہمارے پاس افعال ہیں ان میں کچھ نہ کچھ اینڈ پہ لگا ہوا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں ڈیول میں ہم نے الف کی بات کی، پلورل میں ہم نے دیکھا واو، پھر نون، پھر ہم نے تا تے تو پڑھا، پھر نہ پڑھا، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس تم کے بارے میں جانیں گے۔ اور ہم نے یہ بات بھی کی کہ جب ہم یہ سفکسز اس میں لگاتے ہیں تو اس میں دراصل ان ضمائر کا مفہوم آتا ہے۔ یعنی جب ہم کہیں گے ضربت تو اس کا مطلب ہوگا یعنی میں نے مارا، انا کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اس میں نہ کر دیا جیسے ضربنا یعنی ہم نے مارا، نحن کی ضمیر یعنی جو مرفوع ضمیر منفصلہ ہے وہ اس میں مستتر ہے۔ مزید نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان ضمائر کو مرفوع متصلہ کہا کیونکہ یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں فاعل کو، کام کرنے والے کو، جبکہ کچھ ایسے سیٹ آف ضمائر بھی ہوتے ہیں جو یا تو منصوب ہوتی ہیں یا مجرور ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کے کما کننا، یہ اور نہ۔ تو اللہ کے کرم سے ہم نے اپنی آخری کلاس میں ایک نا کے بارے میں جانا تھا جو نا الفاعلین کہلاتا ہے۔ نا الفاعلین جو فعل ماضی کے آخر پر لگتا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے لگنے سے پہلے جو لام کلمہ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ ایک نا المفعولین ہوتا ہے جو افعال کے ساتھ ہی لگتا ہے لیکن وہ منصوب ہوتا ہے، وہ ریپریزنٹ کرتا ہے جس پر کہ کام کرنے والے کا اثر ہوا ہو۔ جیسے یہاں دیکھیں جعل نا، اس نے کر دیا ہمیں، یہاں ترجمہ تھا ہم نے، یہاں تھا ہمیں۔ اسی طرح یجعلو، وہ کر دے گا نا ہمیں، اور ابن امر کے ساتھ ہم نے دیکھا اجعل،
کر دے نہ ہمیں. اور پھر ہم نے مجرور حالت میں اسے دیکھا. ایک صورت تو یہ تھی کہ حرف جارہ کے بعد نہ آ جائے الینا اور اسما کے ساتھ. اور ہم نے یہاں پر اور ایک چیز نوٹ کر لی کہ یہ جو نہ ہے اس پر اعراب کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ نہ اپنی تینوں پوزیشنز پر نہ ہی ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر تو ہم نے کمپیئر کر لیا، اس ساکن جو اس سے پہلے والا حرف ساکن تھا اس نے ہمیں مدد کر لی ڈفرینشیٹ کرنے میں. لیکن اسم میں ہم کیا کریں گے؟ اسم میں ہم دیکھیں گے اس نہ کو چھوڑ کر جو اسم بچا ہے وہ کس حالت میں ہے، تو وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ نہ کس حالت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہاں سے اپنے لیسنز کا آغاز کیا 3 زبر یا 2 زبر. اس کے پیرل ہم نے دیکھا تائی تانیث الساکنہ، یہاں ترجمہ کیا اس نے کیا، یہاں پر بھی ترجمہ کیا اس نے کیا. پھر ہم نے الف کا اضافہ یہاں پر بھی کیا اور یہاں پر بھی اضافہ ہوا الف کا. الف کے اضافے سے اس میں ڈیول یعنی دو کے لیے کام ہوا، یعنی فعلا اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا. پھر ہم نے واو الف کا اضافہ کیا. واو الف کے اضافے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لام کلمہ پیش ہو گیا، یعنی فعل سے فعلو. اور جمع کا جو غائب کا سیگا تھا اس میں یہ نون آ گیا جسے ہم نے نون النسوہ کہا. اس کے آنے سے پہلے ایک ساکن لام آ گیا، یعنی لام کلمہ ساکن ہو گیا، یعنی یہ فعل سے فعل نہ ہو گیا. اور پھر ہم نے دیکھا یہی تھیم لے کر ہم انٹریکشن زون میں گئے جہاں پر کہ آمنے سامنے بات ہوتی ہے. آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ جو پینٹاگن بیچ میں بنایا گیا ہے اس میں صرف فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن کی بات ہوگی، جبکہ جو رائٹ اور لیفٹ سائڈ میں دو ایکسٹریمز پر ہیں اس کو ہم غائب کے لیے خاص کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے شروعات کی کہاں سے؟ تا تے اور تو سے. ہم نے کہا تا بائی کے لیے، یعنی جب سامنے بائی ہے اس کے ساتھ مخاطب کر کے کیا کہنا ہے؟ فعلتا آپ نے کیا. اگر بہن ہے فعلتے آپ نے کیا. اگر میں نے خود کیا فعلتو، یعنی میں چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں میں کہوں گا فعلتو. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرینگل بنتا ہے، انٹریکشن ٹرینگل، فعلتا فعلتے فعلتو. اور پھر ہم نے اپنی آخری کلاس میں دیکھا فعلنا. تو اور نا میں خاص کیا تھا؟ یہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، یعنی فعلتو بائی بھی کہے گا میں نے کیا، بہن بھی کہے گی فعلتو. اسی طرح فعلنا دو سے زیادہ بائی دو سے زیادہ بہنیں دونوں کہیں گے فعلنا. مزید ہم نے دیکھا کہ جو نہ ہوتا ہے یہ ڈوئل اور پلورل دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ الماضی الجمع المذکر مخاطب، یعنی جب مخاطب ہو میرے سامنے ہوں دو سے زیادہ ہوں اور وہ بھائی ہوں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ لنگوسٹک میسکولائن ہو. اور جنرل رول کیا ہے؟ ہر اسم کو انشاءاللہ ہم آگے جینڈر ٹاپک میں کور کریں گے، ہر اسم کو مذکر ہی مانا جاتا ہے جب تک کہ اسے فیمینائن پروو نہ کیا جائے، چاہے وہ پھر لنگوسٹک ہو یا ریئل ہو، جو کہ ہم اپنے جینڈر کے ٹاپک میں پڑھیں گے. تو فی الحال آج کی لرننگ کیا ہے؟ جب ہمیں اپنے سامنے دو سے زیادہ بھائی ہیں ان کی طرف کام منسوب کرنا ہے کہ کام ان نے کیا، تو ہم کہیں گے تم کا اضافہ، یعنی جو ابھی تک تا تے تو چل رہا ہے آج ہم اس کو کیا کریں؟ تم، یعنی ایک میم ساکن ہمیں اس کے ساتھ لگا لینا ہے جس سے یہ کیا بن جائے گا؟ تم. اور ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کیا، یو ڈڈ. ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ یہ دو سے زیادہ کے لیے ہے اور خاصتاً مذکر کے لیے ہے، اور کبھی کبھی اس کا ترجمہ آپ ہوئے سے بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے اس انٹریکشن زون میں جس کو ہم نے ایک پینٹاگن سے بنا کے آپ کے سامنے دکھایا ہے، اس پورے پینٹاگن میں یہ جو لام کلمہ ہے یہ دائمن ساکن آ رہا ہے، وہ چاہے فعلتا فعلتے فعلتو فعلنا اور آج فعلتم. تو اللہ کے کرم سے ہم نے دیکھا کہ پہلے اور آخر پر تو زبر ہوتی ہے لیکن سینٹرل کلمہ کبھی زبر کبھی زیر اور کبھی پیش لے لیتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے کا جو پیرل ہے شکارا شکارت، اسی طرح سمیا سمیات، کاروبا کاروبت. اور پھر ہم نے سنگولر ڈیول اور پلورل کے فلو کو یوں دیکھا تھا، شکارا شکارا شکارو، اس کے پیرل شکارت شکارتا شکارنا، سمع سمع سمعو، سمعت سمعتا سمعنا، قرب قرب قربو، قربت قربتا قربنا. اور پھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تا شکر تا شکر تے. تا اور تے کے فرق کو یاد رکھے، تا مذکر کے لیے تے مؤنث کے لیے. اسی طرح سمیتا سمیتے، قربتا قربتے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا خود کے لیے شکر تو سمیتو قربتو
میں نے کیا، اور اس کا پلورل اور ڈیول ہم نے کیا، شکرنا، سمعنا، کربنا. اور آج کیا ہے؟ تم نے کیا، آپ نے کیا، شکر تم، آپ نے شکر کیا، سمع تم، آپ نے سنا، قرب تم، آپ قریب ہوئے. اب آئیے اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. تو یہاں پر آپ پھر سے دیکھیے، سجدہ، سجدہ، سجدو. مونس میں کیا ہے؟ سجدت، سجدتا، سجدنا. پھر کیا ہے؟ سجدتا. اور آج اس کا ہمیں پلورل مل گیا، سجد تم، یعنی تا سے تم. اور مونس کے لیے کیا ہے؟ سجد. میں نے کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ سجدتو. ہم نے کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ سجدنا. اب آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو 4 مائکس ہم آن کریں گے اور ایک کلر کو فالو کریں گے. صبر صبرت 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 صبر صبرت صبرنا صبروا صبرنا صبرتم صبرنا غفر غفرت 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 غفر غفرت غفرنا غفروا غفرنا غفرتم غفرنا خسر خسرت 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 خسر خسرت خسرنا خسروا خسرنا خسرتم خسرنا شکر شکرت 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 شکر شکرت شکرنا شكروا شكرنا شكرتم شكرنا جزاکم اللہ خیر. نسيا نسيت 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 نسیا نسیت نسینا نسيوا نسينا نسيتم نسينا مريض مريضت مريضت مرزت 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 مرد مردت مردنا مرضوا مرضنا مرضتم مرضنا نصر نصرت 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 نصر نصرت نصرنا نصروا نصرنا نصرتم نصرنا خشية خشيت 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 خشية خشيت خشينا خشيوا خشينا خشيتم خشينا جزاکم اللہ خیر. كره كرهت 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 كره كرهت كرهنا كرهوا كرهنا كرهتم كرهنا سلم سلمت 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 سلم سلمت سلمنا سلموا سلمنا سلمتم سلمنا تبع تبعت 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 تبيع تبيعت تبينا تبعوا تبعنا تبعتم تبعنا ركب ركبت 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 ركب ركبت ركبنا ركبوا ركبنا ركبتم ركبنا. جزاکم اللہ خیر. اب آئیے قرآن کریم سے آج کے اس لیسن کو سمجھیں گے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ مخاطب کے لیے ہم ایک تم کا اضافہ کرتے ہیں. اس تم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس تم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مخاطب کی ضمیر ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرفوع متصل، یعنی یہ اپنے اندر کام کرنے والے کو ایبزارب کر لیتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت 54 میں دیکھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب اس نے کہا،
لیکن آگے موسیٰ ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، اے میری قوم، انکم بے شک تم، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل پکڑ کر اجل کو، پکڑ کر بچڑے کو، بنا کر اس اجل اس بچڑے کو معبود، تو کیا کرو، فتوبو تو توبہ کرو، تو رجوع کرو، لوٹو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اسی سورت کی اگلی آیت میں دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہاں ہے قول موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں پر ہے کل تم موسیٰ، تم نے کہا، تم سب نے کہا موسیٰ سے۔ یہاں پر قول موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں پر ہے کل تم نے کہا، تم نے کہا۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن خلم خلا، اعلانیہ، تو پھر کیا ہوا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پر ظلمتم تم نے ظلم کیا، قلتم تم نے کہا۔ سورۃ الکہف کی اس آیت کو ہم نے مختلف کانٹیکسٹ میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، یعنی آیت نمبر 19۔ آج ہم اس میں تم سیکھیں گے، تو دیکھیے، قال قائل منہم کم لبثتم ان میں سے کہنے والے نے کیا کہا، کم لبثتم تم کتنی مدت رہے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم انہوں نے کہا ہم تو بس ایک دن یا دن کے کوئی حصے رہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے، اعلم خوب جانتا ہے، بما لبثتم کہ تم کتنی مدت رہے۔ سورت ابراہیم کی آیت 7 میں دیکھیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور یاد کرو جب تأذن آگاہ کیا، ربکم تمہارے رب نے، لئن شکرتم اگر تم شکر کرو گے، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم میں ضرور بے ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن کفرتم اور اگر تم نے کفر کیا، ان عذابی لشدید تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہاں پر لبثتم تم ٹھہرے، لبثتم تم ٹھہرے، شکرتم تم نے شکر کیا، کفرتم تم نے ناشکری کی۔ سورۃ السجدہ کی آیت 14 میں دیکھیں، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا پس ذوقو تم چکھو، بما اس وجہ سے، نسیتم تم نے بولا، نسیا نسیو نسیتم تم نے بولا، کیا بلا، لقاء ملاقات، یومکم ھذا تمہارے دن یعنی آج کے دن کی ملاقات تم بھول بیٹھے، تو اس وجہ سے چکھو عذاب۔ سورۃ الملک کی آیت 28 میں دیکھیں، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل آپ کہہ دیجئے یا آپ پوچھئے، کیا رأیتم کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا یعنی بتاؤ ذرا، ان اہلکنی اللہ کہ اگر ہلاک کر دے مجھے میرا اللہ، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا وہ رحم کرے ہم پر۔ اب یہاں دیکھیں اگر ہم پڑھتے ہیں رحمنا تو ترجمہ ہوگا ہم نے رحم کیا، یہ ہے رحمنا
یا وہ رحم کرے ہم پر. آپ کہہ دیجئے بتاؤ ذرا کہ اگر میرا اللہ مجھے ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں یا وہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تو کون ہے جو کافروں کو بچائے گا دردناک عذاب سے. اب اگلی آیت میں دیکھیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بالکل اسی پیٹرن میں جیسے اوپر تھا. کل آپ کہہ دیجئے کیا رأیتم تم دیکھتے ہو یعنی بتاؤ ذرا ان اگر اصبح ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی ان اصبح ماؤکم اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن خشک یا گہرا ڈوب جائے غائب ہو جائے. بتاؤ ذرا اگر تمہارا پانی ہو جائے خشک یا گہرا فمن یاتیکم پس کون تمہارے لیے لائے گا ماء معین بہتا ہوا پانی. تو یہاں پر نسیتم تم نے بولا رأیتم تم نے دیکھا اور پھر ارأیتم کیا تم نے دیکھا یعنی بتاؤ ذرا غور کر کے بتاؤ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الفعل الماضی میں ہم نے المخاطب للجمع مذکر پڑھا. اس کی تکوین میں ہم نے دیکھا کہ بس ہم نے تم کا اضافہ کرنا ہے اور اس سے ترجمے میں کیا فرق آئے گی یعنی تم نے کیا یا آپ نے کیا اور ذہن میں کیا رکھنا ہے 2 سے زیادہ مذکر کی طرف مخاطب ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا جو بھی خوبی تھی وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.